یہ صحرا ایسے بہت سے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو ایسی چیزوں کی مدد سے جو انہیں دنیا کی روح میں داخل ہونے میں مدد کر سکیں داخل ہو کر لوگوں کو مستقبل کا حال بتاتے ہیں، اور ان غیب دانوں سے عورتیں اور بوڑھے اور قبائلی اکثر مشورہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ اگر کسی قبائلی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو جنگ لڑنے جا رہا ہے وہ اس کی زندگی کی آخری جنگ ہوگی تو وہ کبھی بھی جنگ پر نہیں جائے گا۔ قبائل کوشش کرتے ہیں کہ جنگ کا مزہ چکھیں بغیر یہ جانے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے اس نے لکھا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی ہے، اس لیے قبائلی لوگ حال میں جیتے ہیں کیونکہ حال حیران کن چیزوں سے بھرپور ہے اور وہ ان چیزوں کا مزہ لینا چاہتے ہیں، مثلا دشمن کی تلوار کا مزہ، اس کے گھوڑے کی رفتار کا مزہ اور اس سے دو بدو لڑائی کا مزہ۔ شتربان جنگجو نہیں تھا اور بہت سے نجومیوں سے مل چکا تھا، اس میں سے بہت سے صحیح مستقبل کا حال بتاتے اور بہت سے غلط، اور پھر ایک دن وہ ایک بہت بڑے اور تجربہ کار نجومی سے ملا۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم مستقبل کا حال کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تاکہ میں وہ چیزیں نہ کروں جو مجھے نقصان پہنچائیں۔ لیکن پھر تو وہ تمہارے مستقبل کا حصہ نہیں رہیں گی۔ میں نے کہا تو پھر میں یہ دیکھ سکوں گا آنے والا وقت کیسا ہے اور کیا ہے؟ اگر اچھی چیزیں آ رہی ہوں گی تو اچانک ملنے والی خوشی تو بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ بولا، اور اگر کچھ برا ہونے والا ہوگا تو تم پہلے سے ہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو جاؤ گے۔ اچھا تو پھر ایسا ہے کہ میں مستقبل اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایک آدمی ہوں اور ایک آدمی اپنی زندگی ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھ کر ترتیب دیتا ہے۔ وہ نجومی چھوٹی شاخوں کی مدد سے مستقبل کا حال بتاتا تھا۔ اس نے میری بات سن کر چند ٹہنیاں زمین پر پھینکی اور ان کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس دن اس نے کوئی پوشین گوئی نہ کی، زمین سے ٹہنیاں اٹھائیں اور انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ وہ بولا میں لوگوں کی مستقبل کا حال بتا کر اپنا گزارا کرتا ہوں، مجھے ٹہنیوں کا فلسفہ معلوم ہے اور مجھے پتا ہے کہ انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہاں میں کسی بھی آدمی کا ماضی دیکھ سکتا ہوں، اور وہ بھی جو وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور وہ اشارے بھی دیکھ سکتا ہوں جو حال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو یہ وجہ نہیں کہ میں مستقبل بھی پڑھ لیتا ہوں، میں مستقبل کے بارے میں قیاس کرتا ہوں۔ مستقبل صرف خدا کو معلوم ہے اور صرف وہی ہے جو اسے افشا کر سکتا ہے، صرف بہت ہی اہم اور خاص موقعوں پر۔ تو پھر میں کیسے مستقبل کے بارے میں قیاس کرتا ہوں؟ میرا قیاس قدرت کی طرف سے بھیجے گئے اشاروں اور شگونوں پر ہوتا ہے، اور یہ شگون اور اشارے انسان کے حال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کامیابی کا راز حال میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم اپنے حال پر دھیان دو گے اور اسے بہتر سے بہتر بناتے جاؤ گے تو تمہارا مستقبل خود بخود بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ مستقبل کو بھول جاؤ اور ہر دن خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارو۔ خدا کبھی اپنی مخلوق کو نہیں چھوڑتا، اور جب خدا مستقبل کی جھلک دکھاتا ہے اور صرف وہی ایک ہستی ہے جو یہ دکھا سکتی ہے، تو وہ صرف اسے اس لیے دکھاتا ہے کہ یہ بھی مستقبل میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کو خبردار کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے اس لڑکے کو آنے والے دنوں کی ایک جھلک دکھائی ہے، شتربان نے سوچا، لیکن ایسا کیوں ہے اور خدا نے اس لڑکے کو ہی کیوں چنا؟ جاؤ نخلستان کے سردار کو تمام بات بتاؤ، اسے بتاؤ کہ فوجیں نخلستان کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، وہ مجھ پر ہنسیں گے، وہ بولا۔ نہیں، وہ صحرا کے آدمی ہیں اور وہ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا تو پھر ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا، وہ بولا۔ نہیں، ان کا دھیان اس طرف نہیں ہے، ان لوگوں کا یقین ہے کہ اگر اللہ ان لوگوں کو کچھ بتانا چاہے تو کسی کے ذریعے سے ہی ان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے اور اس دفعہ تمہارے ذریعے ہو رہا ہے۔ وہ نخلستان کے سردار کے خیمے کی طرف گیا۔ وہ ایک انتہائی بڑا سفید رنگ کا خیمہ تھا۔ اس نے باہر کھڑے سپاہی سے کہا کہ میں سردار سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے صحرا میں سے کچھ اشارے ملے ہیں۔ سپاہی اس کی طرف دیکھے بغیر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کے ساتھ ایک عرب لڑکا بھی تھا۔ اس نے انتہائی نفیس سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اس پر سونے کی سلائی ہوئی تھی۔ اس نے لڑکے کو بتایا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ لڑکا یہ سن کر اسے انتظار کرنے کا بول کر اندر چلا گیا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ رات ہو چکی تھی اور بہت سے فوجی افسر، تاجر اور دوسرے لوگ خیمے میں آ جا رہے تھے۔ شمعیں جل رہی تھیں۔ وہ وہاں کھڑا سارا وقت فاطمہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا جو ان کی آخری ملاقات میں ہوئی تھی۔ آخر کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد سپاہی نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس صحرا کے بیچ میں دنیا کی آسائشوں سے دور اتنا شاندار خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرش پر انتہائی دبیز اور دنیا کے خوبصورت ترین قالین بچھے تھے جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے، اور چھت سے سونے میں جڑے ہوئے انتہائی نفیس فانوس لٹک رہے تھے۔
جس میں سینکڑوں شمعیں روشن تھیں۔ قبائلی سرداروں کا ایک گروہ ایک حلقہ بنائے بیٹھا تھا اور ریشم اور کمخواب کے تختیوں پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ غلام چاندی کی تشتریوں کو تھامے قہوہ اور خشک میوہ جات پیش کر رہے تھے۔ کچھ اور غلام وقفے وقفے سے حقوں میں دہکتے ہوئے انگارے ڈال رہے تھے۔ فضا میں خوشبودار تمباکو کی مہک بسی ہوئی تھی۔ وہاں کل 8 سردار بیٹھے تھے، لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہ سب سے بڑا سردار کون ہے۔ وہ حلقے کے درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت سفید لباس میں ملبوس تھا، جس پر سونے کا بے تحاشا کام ہوا تھا۔ اس کے برابر میں وہی لڑکا بیٹھا تھا جس نے اس سے پہلے بات کی تھی۔ یہ کون اجنبی ہے جو قدرت کے اشاروں کی بات کرتا ہے؟ ایک سردار نے غور سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ میں ہوں، وہ بولا اور پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ صحرا کیوں کر ایک اجنبی کو ایسے اشارے دکھائے گا جبکہ ہم یہاں کئی پشتوں سے رہ رہے ہیں؟ دوسرا سردار بولا۔ کیونکہ میری آنکھیں ابھی صحرا کی عادی نہیں ہوئی ہیں، وہ بولا۔ میں ہر وہ چیز بھی محسوس کر لیتا ہوں جو یہاں کے لوگوں کے لیے عام سی چیز سمجھی جاتی ہے، اور کیونکہ میں کائنات کی روح کو سمجھتا ہوں۔ اس نے دل میں کہا، یہ نخلستان ایک غیر جانبدار جگہ ہے اور نخلستان پر کبھی بھی کوئی حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہ صحرا کا اصول۔ تیسرا سردار بولا۔ میں نے آپ لوگوں کو صرف وہ بتایا جو میں نے دیکھا۔ اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ لوگوں کا اپنا کام ہے۔ وہ تمام سردار آپس میں گفتگو کرنے لگے، لیکن وہ عربی زبان کے اس لہجے میں باتیں کر رہے تھے جو اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا، لیکن ایک سپاہی نے اسے واپس جانے سے روک دیا۔ وہ گھبرا گیا اور اسے لگا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ خواہ مخواہ ہی یہاں آیا، بلا وجہ شتربان کی باتوں میں آیا۔ اچانک سے سب سے بڑا سردار دھیرے سے مسکرایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس کا حوصلہ کچھ بڑھا۔ اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اس خیمے میں آ کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بات چیت کا دور ختم ہوا۔ تمام سردار کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ بڑے سردار کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ لڑکے سے گویا ہوا، لیکن اس کا لہجہ سرد اور جذبات سے عاری تھا۔ 2000 سال پہلے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک نوجوان کو جو خوابوں پر یقین رکھتا تھا، اس کے اپنے بھائیوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا اور پھر غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ ہمارے تجارتی قافلے اس کو خرید کر مصر لے آئے۔ ہم سب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو شخص خوابوں پر یقین رکھتا ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتانا بھی جانتا ہے۔ سردار نے بات جاری رکھی۔ جب فرعون نے خواب میں کچھ موٹی گائیں اور کچھ پتلی گائیں دیکھیں تو اس آدمی کی مدد سے مصر قحط سالی سے بچا۔ اس کا نام یوسف علیہ السلام تھا، اور وہ بھی مصر کی سرزمین پر ایک اجنبی تھا، جیسا کہ تم اس سرزمین پر ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک جذبات سے عاری اور سرد تھیں۔ ہم ہمیشہ رسم و رواج کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہی رسم و رواج تھے جس کی وجہ سے مصر قحط سالی سے بچا اور ایک خوشحال ملک بنا۔ ہمارے رسم و رواج ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ صحرا کو کس طرح عبور کرنا ہے اور اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں۔ صحرا کے رواج بتاتے ہیں کہ نخلستان ایک غیر جانبدار علاقہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے قبیلے کے پاس ایک نخلستان ہوتا ہے، اور دونوں قبیلوں کی زندگی کا دار و مدار نخلستان کی غیر جانبداری پر ہی منحصر ہے۔ خیمے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سردار پھر بولا، لیکن رواج یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان اشاروں اور پیغاموں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو صحرا ہمیں دیتے ہیں۔ یہ جو بھی علم ہمارے پاس ہے، صحرا ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ سردار نے کچھ اشارہ کیا اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ محفل برخاست ہو گئی۔ غلاموں نے حقے اٹھا لیے اور سپاہی چاقو چوبند ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی واپس جانے کے لیے پلٹا، لیکن سردار دوبارہ بولا، کل ہم وہ معاہدہ توڑ دیں گے جس کی روح سے نخلستان میں کوئی بھی ہتھیار ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ سارا دن ہم چوکنے رہیں گے اور شام ڈلتے ہی تمام لوگ اپنے ہتھیار دوبارہ جمع کرا دیں گے۔ دشمن کے ہر 10 آدمیوں کے قتل کے بدلے تمہیں ایک سونے کی اشرفی ملے گی، لیکن تلواریں اس وقت تک میانوں میں واپس نہیں جانی چاہیے جب تک وہ جنگ کا مزہ نہ چکھ لیں۔ ہتھیار بھی صحرا کی طرح بڑے وہمی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک دفعہ نکل آئیں اور بغیر استعمال ہوئے واپس رکھ دیے جائیں تو پھر وہ اگلی دفعہ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کل دن ختم ہونے تک کوئی ایک بھی ہتھیار استعمال نہ ہوا تو پھر وہ تم پر استعمال ہوگا۔ جب وہ خیمے سے باہر نکلا تو پورا نخلستان چاند کی چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ اس کا خیمہ یہاں سے 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے چلنا شروع کیا۔ سردار کی باتیں سننے کے بعد وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے صحرا کے اشارے کو پڑھ لیا تھا اور دنیا کی روح کے اندر اتر کر آنے والے وقت کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، لیکن اس کی قیمت اس کی اپنی زندگی کی صورت میں دینی پڑ سکتی تھی۔
یہ دنیا کی روح میں اتر کر مستقبل دیکھنے کے لیے کافی خطرناک شرط تھی، لیکن وہ اس قسم کی شرط اس دن سے ہی لگانا شروع ہو گیا تھا جب اس نے اپنی بھیڑیں بیچی تھیں۔ اور جیسا کہ شتربان نے کہا تھا کہ کل مرنا یا کسی اور دن مرنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آج کا دن تو موجود ہے زندگی کو گزارنے کے لیے، اور ویسے بھی ہر چیز ایک ہی چیز پر منحصر ہے اور وہ ہے مکتوب۔ اسے کسی بات پر کوئی پریشانی اور پچھتاوا نہیں تھا۔ اگر وہ کل مار بھی دیا جائے تو اس کا مطلب تھا کہ خدا کو مستقبل تبدیل کرنے سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور یہ بھی اچھا ہے کہ وہ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر مرے گا۔ صحرا، شیشے کے برتنوں کی دکان، یہ نخلستان، فاطمہ کی آنکھیں، وہ جس دن سے گھر سے نکلا تھا ہر روز نئی نئی چیزیں دیکھنے اور سیکھنے کو ملتی تھیں۔ اگر وہ کل مار بھی دیا جائے تو اس نے دنیا کی کسی بھی چرواہے سے زیادہ دنیا دیکھ لی تھی، اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ اچانک سے ایک دھول کا سا بادل اٹھا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ ایک دھوئیں کا بگولا سا نمودار ہوا۔ جب دھول چھٹی تو اس نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل سفید گھوڑا اس کے سامنے کھڑا ہے، جس کے نتنوں سے جیسے دھواں سا نکل رہا ہے، اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں اسی پر گڑی ہوئی ہیں۔ جب دھول تھوڑی بیٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پشت پر ایک سیاہ پوش بیٹھا ہے اور اس کے کندھے پر ایک عقاب بیٹھا ہے۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور صرف اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ صحرا کا مخبر لگ رہا تھا، لیکن اس کی اس طرح آمد اور حلیہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس نقاب پوش نے میان سے ایک چمکتی ہوئی تلوار نکالی جس میں چاند کا عکس اتنا شدید تھا کہ وہ اندھیرے میں بھی پوری طرح چمک رہی تھی۔ کس نے اتنی ہمت کی ہے کہ عقابوں کی پرواز کا مطلب واضح کرے؟ اس کی آواز میں ایک گونج تھی اور ایسا لگتا تھا کہ پورے کا پورا الفیوم کے نخلستان اور اس کے تمام درختوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ میں ہوں جس نے یہ ہمت کی ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا دیا کہ جیسے کہ سر قلم کرنے کے لیے پیش کر رہا ہو۔ تلوار نہیں چلی بلکہ آہستہ آہستہ نیچی ہو گئی اور لڑکے کی پیشانی پر آ کر ٹک گئی۔ جہاں تلوار کی نوک لگی تھی وہاں سے خون کا ایک قطرہ نکل گیا۔ گھڑ سوار مکمل جامد تھا اور وہ بھی اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ دل میں وہ اس صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں مرنے جا رہا تھا۔ یہاں وہ اپنے ہونے والے قاتل کے سامنے دو بدو کھڑا تھا، لیکن اسے اپنے مرنے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دنیا کی روح اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ جلد ہی اس کائنات کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ وہ اجنبی ابھی تک تلوار اس کے ماتھے پر رکھے کھڑا تھا۔ تم نے عقابوں کی اڑان سے کیوں مطلب نکالا؟ میں نے صرف وہ چیز دیکھی جو پرندے مجھے دکھانا چاہتے تھے، وہ نخلستان کو بچانا چاہتے تھے، وہ بولا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے والے؟ اللہ نے فوجیں بنائی اور اس نے عقابوں کو بھی پیدا کیا، اور اللہ نے ہی مجھے اس قابل کیا کہ میں عقابوں کی پروان کا مطلب پڑھ سکوں۔ ہر چیز ایک ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، وہ بولا۔ شتربان کے الفاظ اس کے حافظے میں محفوظ تھے۔ اجنبی نے تلوار واپس کھینچ لی۔ تلوار ہٹتے ہی وہ کافی ہلکا محسوس کرنے لگا۔ اپنی پیش گوئیوں میں ذرا محتاط رہا کرو، کیونکہ جب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جو دیکھا وہ صرف ایک فوج تھی، میں نے جنگ کا نتیجہ ہی نہیں دیکھا۔ اجنبی اس کے جواب سے کافی مطمئن نظر آیا۔ ایک اجنبی ملک میں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ میں اپنی تقدیر اور اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں نکلا ہوں۔ گھڑ سوار نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی۔ یہ دیکھ کر وہ بھی کافی پرسکون ہو گیا۔ مجھے تمہارا جذبہ اور ہمت کا امتحان لینا تھا۔ بہادری آفاقی زبان سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ وہ گھڑ سوار کی باتیں سن کر حیران ہوا۔ وہ گھڑ سوار اس کے خیالات بول رہا تھا اور یہ باتیں ہر کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھڑ سوار دوبارہ بولا، تم کبھی بھی ہار نہ ماننا۔ اتنی دور آنے کے بعد بھی صحرا سے محبت ضرور کرنا، لیکن اس پر مکمل بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ صحرا ہر آدمی کا امتحان لیتا ہے اور ہر قدم پر انسان کو للکارتا ہے، اور آخرکار جو اس کی چالوں میں آ جائے وہ اسے مار کر ہی دم لیتا ہے۔ اگر کل دشمن فوجیں آ جائیں اور سورج غروب ہونے تک تمہارا سر تمہارے کندھوں پر قائم رہے تو آ کر مجھے تلاش کر لینا۔ یہ بات کر کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دھواں اڑاتا سرپٹ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ گھڑ سوار کو جاتے دیکھ کر تیزی سے چلایا۔ گھڑ سوار نے جاتے جاتے اپنے ہاتھ جنوب کی طرف کر دیا۔ آخرکار لڑکے اور کیمیا گر کی ملاقات ہو گئی۔ اگلی صبح تقریباً 2000 مسلح قبائل تمام نخلستان میں پھیل گئے۔ ابھی سورج اپنے جوبن پر نہیں پہنچا تھا کہ تقریباً 500 قبائل
دور صحرا کی ٹیلوں سے آتے نظر آئے اور آہستہ آہستہ نخلستان میں داخل ہوتے گئے۔ دیکھنے میں وہ غیر مسلح اور عام قبائل نظر آ رہے تھے جن کا مقصد صرف نخلستان میں آرام کرنا اور پانی کا حصول تھا، لیکن اصل میں انہوں نے اپنے کپڑوں میں ہتھیار چھپائے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے سردار کے سفید خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر اچانک اپنے ہتھیار نکال کر خیمے پر حملہ آور ہو گئے۔ خیمہ منصوبے کے مطابق خالی تھا اور نخلستان کے قبائلیوں نے ان حملہ آوروں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ تمام حملہ آور مارے گئے سوائے ایک آدمی کے۔ نخلستان کی عورتیں اور بچے پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے تھے، اور یہ سب اتنی چابک دستی اور خاموشی سے ہوا کہ ان کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ جس آدمی کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا وہ اس مسلح جتھے کا امیر دکھائی دیتا تھا۔ دوپہر کو اسے نخلستان کے سردار کے روبرو پیش کیا گیا۔ امیر بولا کہ اس کے آدمی اتنی لمبی جنگ کی وجہ سے تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نخلستان پر قبضہ کر کے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے اور پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ جنگ کی طرف توجہ دیں گے۔ سردار نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہوا، لیکن سب سے اہم چیز صحرا کے رسم و رواج ہیں اور انہی رواجوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ سردار نے امیر کو سزائے موت کا حکم دیا اور امیر کو ایک سوکھے درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ سردار نے لڑکے کو بلایا اور 50 سونے کی اشرفیاں اس کے حوالے کی اور پوچھا کہ اگر وہ چاہے تو اس کا مشیر بن سکتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور شام کا پہلا ستارہ نمودار ہو گیا تو وہ نخلستان کی جنوب کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے اسے دور ویرانے میں ایک خیمہ نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہاں سے کچھ عرب گزرے۔ اسے وہاں جاتا دیکھ کر وہ بولے کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں جنوں کا بسیرا ہے، لیکن وہ خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب چاند پورا آسمان پر چڑھ گیا تو دور سے کیمیا گر گھوڑے پر آتا نظر آیا۔ وہ نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کیمیا گر کے کندھے پر 2 مردہ عقاب رکھے ہیں۔ میں یہاں آ گیا ہوں، وہ کیمیا گر سے بولا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، اور کیا یہ تمہاری تقدیر ہے جو تمہیں یہاں تک لائی ہے؟ قبائلی جنگ کی وجہ سے میں صحرا پار نہیں کر سکا اور میں یہاں تک پہنچ گیا۔ کیمیا گر گھوڑے سے اترا اور اسے خیمے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ خیمہ بھی عام خیموں جیسا تھا۔ وہ متلاشی نظروں سے آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا تاکہ بھٹیاں یا کوئی دوسرے کیمیا گری کے ظروف اور اوزار وغیرہ دیکھ سکے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں صرف چند کتابیں تھیں، ایک چھوٹا چولہا اور ایک قالین بچھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ہمیں کچھ پینا چاہیے اور پھر ہم عقاب کھائیں گے۔ اسے خیال آیا کہ یہ وہی عقاب ہیں جو کل اسے اڑتے نظر آئے تھے، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ کیمیا گر نے آگ جلائی اور پھر پورا خیمہ ایک خوشگوار سے دھوئیں سے بھر گیا۔ یہ دھواں حقوں کے دھوئیں سے بالکل الگ تھا۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ کیمیا گر سے بولا۔ قدرت کے اشاروں کی وجہ سے صحرا کی ہواؤں نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم آنے والے ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ وہ میں نہیں تھا جس کے بارے میں ہواؤں نے تمہیں بتایا تھا، وہ انگریز ہے جو تمہیں ڈھونڈنے اور تم سے ملنے اتنی دور تک آیا تھا۔ اسے پہلے کچھ اور امتحانوں سے گزرنا ہے، لیکن اس کی سمت ٹھیک ہے۔ اب وہ صحرا کو سمجھنے کی کوشش شروع کر چکا ہے اور میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ جب کوئی آدمی سچے دل سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو ساری کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے اور اسے اس کے خوابوں کی تعبیر پانے میں مدد کرتی ہے۔ کیمیا گر کی باتوں میں بوڑھے بادشاہ کی سی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ قدرت نے ایک اور آدمی اس کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو تم مجھے کچھ سکھاؤ گے؟ وہ بولا۔ نہیں، تمہیں جو کچھ اور جتنا جاننا تھا وہ تم پہلے ہی جان چکے ہو۔ میں تو تمہیں صرف تمہارے خزانے تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں گا، لیکن وہاں تو قبائلی جنگ ہو رہی ہے، وہ بولا، اور مجھے میرا خزانہ بھی مل چکا ہے۔ میرے پاس ایک اونٹ ہے، دکان پر کمائے ہوئے کافی پیسے ہیں اور سونے کی 50 اشرفیاں بھی ہیں۔ میں اپنے ملک میں کافی امیر ہو جاؤں گا، لیکن ان سب چیزوں میں احراموں کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے پاس فاطمہ بھی ہے جو تمام خزانوں سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کو بھی تو تم نے احراموں سے تو نہیں حاصل کیا۔ وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کیمیا گر نے ایک بوتل کھولی اور اس میں سے لال رنگ کا ایک شربت نکالا۔ اس نے اتنی فرحت بخش شراب پہلے کبھی نہ پی تھی۔ کیا یہاں شراب پینا منع نہیں ہے؟ وہ بولا۔ انسان جو چیز اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے وہ شیطانی نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو چیز منہ سے نکالتا ہے وہ اصل میں شیطانی ہوتی ہے۔ کھانا وغیرہ کھا پی کر وہ دونوں خیمے سے باہر کھلے میں آ کر بیٹھ گئے۔ چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اور پیو اور ماحول کا لطف لو، کیمیا گر بولا۔ آج رات بھرپور آرام کرو، ایسا جیسے کوئی جنگجو لڑائی سے پہلے کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تمہارا خزانہ تمہیں ملے گا۔ تمہیں اپنا خزانہ ضرور تلاش کرنا ہے تاکہ جو چیزیں تم اس کی تلاش کے دوران سیکھو ان کا مطلب سمجھ سکو۔ کل تم اپنا اونٹ بیچ دینا اور اس کے بدلے ایک اچھا گھوڑا خرید لینا۔
اونٹ دغاباز جانور ہے، وہ ہزاروں میل بغیر تھکے چلتا ہے اور پھر اچانک بغیر کسی ظاہری وجہ کے کھڑے کھڑے زمین پر گر کر جان دے دیتا ہے، لیکن گھوڑا آہستہ آہستہ تھکتا ہے۔ تمہیں ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو کتنا چلانا ہے اور کب وہ تھک چکا ہے۔ اگلی رات وہ دوبارہ کیمیا گر کے پاس آیا اور اپنے ساتھ ایک گھوڑا بھی لایا۔ کیمیا گر تیار تھا، اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور وہ ایک عقاب کو اپنے بائیں کندھے پر بٹھا کر اس سے بولا، چلو مجھے دکھاؤ کہ صحرا میں زندگی کیسے تلاش کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ خزانے کو پا سکتے ہیں جو زندگی کو تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ صحرا میں نکلے اور کافی دور تک چلتے چلے گئے۔ چاند کی چاندنی میں صحرا واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیا پتہ میں زندگی کے آثار کس طرح ڈھونڈوں گا، مجھے ابھی صحرا کے بارے میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے۔ وہ کیمیا گر سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی تک کیمیا گر سے کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ چلتے چلتے ان پتھروں کے پاس پہنچے جہاں بیٹھ کر اس نے عقابوں کی لڑائی دیکھی تھی، لیکن اب وہاں صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ صحرا میں زندگی کے آثار کس طرح تلاش کیے جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں زندگی ہے، لیکن کہاں اور کیسے تلاش کرنی ہے یہ نہیں پتا۔ زندگی کو کھینچتی ہے، کیمیا گر بولا۔ وہ کیمیا گر کی بات سمجھ گیا اور اپنے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ گھوڑا ایک سمت بڑھتا گیا۔ کیمیا گر اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک صحرا میں چلتے گئے اور اب نخلستان ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ صرف 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے سروں پر چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے اس کا گھوڑا آہستہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں زندگی ہے، وہ کیمیا گر سے بولا۔ میں صحرا کی زبان نہیں سمجھتا، لیکن میرا گھوڑا اس زبان کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھنا روک دیا۔ وہ کیمیا گر گھوڑے سے اتر کر ادھر ادھر گھومنے لگا اور کچھ پتھروں کے پاس اچانک جھک کر ایک سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور پھر کندھے تک پورا ہاتھ اندر ڈال دیا۔ اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر کیمیا گر نے اپنا ہاتھ سوراخ سے باہر نکالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک سانپ کو دم کی طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ سانپ بری طرح مچل رہا تھا اور اس کی پھنکار کی آواز صحرا کی خاموشی میں ایک عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ وہ ایک زہریلا اور کوبرا سانپ تھا جس کا زہر انسان کو منٹوں میں ہلاک کر سکتا تھا۔ احتیاط سے، یہ بہت زہریلا سانپ ہے، اس نے بے اختیاری سے کیمیا گر کو کہا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کیمیا گر نے اس سانپ کو بل میں ہاتھ ڈال کر نکالا ہے اور یقیناً سانپ پہلے ہی اسے ڈس چکا ہے، لیکن وہ انتہائی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ انگریز نے بتایا تھا کہ کیمیا گر کی عمر تقریباً 200 سال ہے اور وہ یقیناً سانپوں سے نمٹنا جانتا ہوگا۔ کیمیا گر اپنے گھوڑے تک گیا اور گھوڑے کی کمر پر لٹکی نیام سے تلوار نکال کر لے آیا۔ اس نے تلوار کی نوک سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور سانپ کو اس کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ سانپ اس دائرے میں جاتے ہی اچانک بالکل پرسکون ہو گیا اور اس کی ساری ہلچل اور پھنکاریں دم توڑ گئیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اب اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتا، کیمیا گر بولا۔ تم نے صحرا میں زندگی ڈھونڈ لی اور میں دیکھنا یہی چاہتا تھا۔